السلام علیکم۔ آج ہم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی عہد ساز تصنیف لوح و قلم کے صفحہ نمبر 152 سے 156 تک کے مطالعے پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ آج کا ہمارا موضوع فرشتوں کی درجہ بندی، ان کی مختلف اقسام اور ان کی ذمہ داریوں کے گرد گھومے گا۔ جی، لیکن بات صرف فرشتوں تک محدود نہیں رہے گی، اس کے ساتھ ساتھ ہم عالم امر یعنی کائنات کو چلانے والے غیبی کمانڈ سینٹر کے ان گہرے قوانین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جن کے تحت ہم اس دنیا کو محسوس کرتے اور سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ یہ گفتگو ہمیں نہ صرف کائنات کے اس پوشیدہ نظام کو سمجھنے میں مدد دے گی بلکہ یہ بھی واضح کرے گی کہ انسان کا اس عظیم الشان نظام میں کیا مقام ہے اور ہماری اپنی ذات کے اندر کیسی کیسی ناقابل یقین صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ۔ اس گفتگو کے اختتام تک سننے والے فرشتوں کی ساخت، ان کے علم کی نوعیت اور ہمارے روزمرہ دیکھنے اور سننے جیسے عام سے اعمال کے پیچھے کارفرما حیرت انگیز روحانی قوانین کے بارے میں ایک بالکل نئی اور گہری سمجھ حاصل کر پائیں گے۔ جی، تو شروع کرنے سے پہلے وہ ایک بات لوح و قلم کتاب کے بارے میں جو کہ ہم ہر نشست سے پہلے بتاتے ہیں تاکہ اس کی اہمیت سب کے ذہن نشین ہو جائے۔ جی ضرور۔ اور وہ یہ ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء نے علم سینا کو ایک سائنس، ایک مربوط اور منظم انداز میں اپنی کتاب لوح و قلم میں پیش کیا ہے۔ یعنی کہ وہ باتیں جو قلندر بابا اولیاء کے دور تک یا ان کی حیات تک بطور علم سینا ایک مرشد سے مرید کو منتقل ہوتی تھی، تو ان سب باتوں کو یا اس علم سینا کو قلندر بابا اولیاء نے بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حکم آپ کو بصورت نسبت اویسیہ ملا، ایک بہت سائنٹیفک طریقے سے ایک روحانی سائنس بنا دیا۔ ایک روحانی سائنس؟ جی، اب یہ علم سینا ہم ایک روحانی سائنس کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں جو کہ لوح و قلم کی کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ اب جس کا دل کرے تو وہ اس کو پڑھے، اس کو آزمائے، ٹیسٹ کرے اور اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرے، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے اسے تخلیق کیا اس مقصد کو حاصل کر لے۔ صحیح۔ اور ساتھ میں یہ بھی نوٹ کروا دیں آپ سب کو کہ جو ابھی اس گفتگو کو سننے بیٹھے ہیں، شاید انہیں ذرا مشکل لگے، تو نئے آنے والے اس لوح و قلم کی گفتگو کو شروع سے سنیں، اس کی پلے لسٹ میں جا کر۔ بالکل۔ اور تسلسل قائم رکھنے کے لیے آئیے پچھلی گفتگو کے چند اہم نکات کو دہرا لیتے ہیں تاکہ آج کی بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ جی ضرور۔ پچھلی بار ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ہماری یہ مادی کائنات جسے عالم خلق کہتے ہیں، وہ ایک اور وسیع تر عالم میں غرق ہے جسے عالم امر یا کمانڈ کا جہان کہا جاتا ہے۔ جی، عالم امر۔ اور ہم نے روشنی کے 4 ابعاد پر بھی بات کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ صادر العین، عین۔ جی، صادر العین، عین، مثالیت اور عنصریت۔ بالکل۔ اسے یوں سمجھیں کہ ہر چیز ایک خالص خیال سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کا ایک متعین نقش بنتا ہے، پھر ایک غیر مادی بلیو پرنٹ، اور آخر میں وہ ہمارے سامنے مادی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور پھر ہم نے حدیث نبوی کی روشنی میں اے ماں اور ماں کے تصورات کو سمجھا تھا، جہاں اے ماں وہ مقام ہے جو انسانی عقل سے ماورا ہے، جسے عالم نور بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اور ماں وہ مقام ہے جہاں سے تخلیق کا آپ کہہ لیں کہ سوتا پھوٹتا ہے۔ اور ہم نے انسانی تفہیم کی معراج یعنی حجاب محمود، اور پھر فرشتوں کی پرواز کی آخری حد سدرۃ المنتہا اور اس سے نیچے بیت المعمور کا بھی ذکر کیا تھا۔ جی، آج کی گفتگو یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ کتاب میں قلندر بابا اولیاء فرما رہے ہیں کہ سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور کی حدود میں پرواز کرنے والے فرشتے 3 بڑے گروہوں پر مشتمل ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور یہ 3 گروہ کائنات کے نظام کو چلانے میں بہت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ پہلا گروہ ان فرشتوں کا ہے جو اللہ کے حضور تسبیح میں مشغول ہیں۔ اچھا، اب یہاں تسبیح سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ صرف ذکر کرنا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہاں تسبیح سے مراد صرف ذکر و اذکار نہیں ہے، یہ ایک بہت فعال، ایک فنکشنل اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فرشتے کائناتی قوانین کو برقرار رکھنے اور اپنی تفویض کردہ ذمہ داریوں کو بغیر کسی خطا کے ادا کرنے میں مصروف ہیں۔ اوہ، یعنی ان کی تسبیح ہی ان کی ڈیوٹی ہے۔ وہ کائنات کے نظام کو رن کر رہے ہیں اور یہی ان کی عبادت ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ اور دوسرا گروہ؟ دوسرا گروہ پیغام رساں فرشتوں کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ایک عالم سے دوسرے عالم تک،
ایک درجے سے نچلے درجے تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ کائنات کے آپ کہہ لیں کمیونیکیشن نیٹ ورک کی طرح ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا گروہ جو شاید سب سے زیادہ پر اسرار ہے وہ ہے جو عالم امر سے متعلق احکامات کو نشر کرنے کے لیے پہلے اپنے حافظے میں محفوظ رکھتا ہے۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی ہے، یعنی حکم براہ راست نشر نہیں ہوتا، پہلے ان کی میموری میں سٹور ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ایک بہت گہرا تعلق سامنے آتا ہے۔ قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ ان تینوں گروہوں کا تعلق لوح محفوظ سے ہے۔ لوح محفوظ سے؟ جی۔ اب یہ جو تیسرا گروہ ہے جو احکامات کو اپنے حافظے میں محفوظ کرتا ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں لوح محفوظ کائنات کا مرکزی ڈیٹا بیس یا کلاؤڈ سرور ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں ازل سے ابد تک کا ہر منصوبہ، ہر نقشہ، ہر حکم محفوظ ہے۔ یہ فرشتے اس مین سرور سے ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر کے ایک طرح کی کیش میموری کا کام کرتے ہیں۔ کیش میموری؟ واہ، یہ تو بہت زبردست مثال ہے۔ اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ جی، تاکہ احکامات کو بروقت اور تیزی سے متعلقہ شعبوں تک نشر کیا جا سکے۔ یعنی لوح محفوظ وہ ماسٹر بلو پرنٹ ہے اور یہ فرشتے اس بلو پرنٹ پر کام کرنے والے ایگزیکٹو ایجنٹس ہیں جو ڈیٹا کو پروسیس اور ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد قلندر بابا اولیاء فرشتوں کی مزید درجہ بندی بیان کرتے ہیں جو عالم نور سے نیچے کی طرف آتی ہے۔ یہ ایک مکمل تنظیمی ڈھانچہ لگتا ہے۔ جی، یہ ایک انتہائی منظم اور مربوط نظام ہے۔ وہ 4 طبقات بیان فرماتے ہیں۔ سب سے اوپر عالم نور کے فوراً بعد ملائکہ مقربین یا ملائے اعلیٰ کا طبقہ ہے۔ ملائے اعلیٰ؟ جی، یہ وہ فرشتے ہیں جن کے بارے میں قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ ان کے 6 بازو ہیں۔ ان میں یہ خاصیت ہے کہ یہ عالم نور کی روشنیوں کو سمجھنے اور اس کے پیغامات کی شدت کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اچھا۔ ہمارے جانے پہچانے نام حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام اسی اعلیٰ ترین طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ٹاپ مینجمنٹ ہے۔ اور ان کے نیچے؟ ان کے نیچے دوسرا طبقہ ہے ملائکہ روحانی کا۔ انہیں یہ فراست حاصل ہے کہ وہ ملائے اعلیٰ سے آنے والے پیغامات کو سمجھ کر آگے پہنچا سکیں۔ ٹھیک ہے۔ ان سے نیچے تیسرا طبقہ ملائکہ سماوی کا ہے، جو ملائکہ روحانی کے پیغامات کو سمجھتے ہیں۔ اور چوتھا اور آخری درجہ ادنا فرشتے یا ملائکہ ارضی کا ہے، جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں اور ان تک پہنچنے والے احکامات کی تعمیل کرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ! اس درجہ بندی کی تفصیل حیران کن ہے۔ یہ تقریباً ایک کائناتی بیوروکریسی کی طرح لگتا ہے نا؟ آپ کہہ سکتی ہیں۔ اچھا، ایک سننے والے کے لیے جو اسے شاید قدیم داستانوں سے تشبیہ دے جہاں دیوتاؤں اور نیم دیوتاؤں کے درجات ہوتے تھے، اس نظام میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اسے ایک سائنس بناتی ہے؟ آپ نے بہت گہرا سوال پوچھا ہے۔ فرق تفصیل اور قانون کا ہے۔ قدیم داستانوں میں طاقت اور کردار کی کہانیاں ہیں، جبکہ یہاں قلندر بابا اولیاء ایک ایسا نظام اور اس کے کاموں کی وضاحت کر رہے ہیں، ایک آپریٹنگ سسٹم کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اچھا۔ اور اس کی سائنسی نوعیت اب واضح ہوگی جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ان فرشتوں کی صلاحیتوں کا معیار کیا ہے۔ یہیں پر وہ 6 بازوؤں والی بات آتی ہے۔ ہاں، یہ سوال میرے ذہن میں بھی تھا۔ جب کتاب میں یہ ذکر آتا ہے کہ ملائے اعلیٰ کے 6 بازو ہیں، تو ظاہر ہے اس سے مراد ہمارے جیسے گوشت پوست کے بازو نہیں ہے، یہ کسی گہری چیز کا استعارہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بالکل، کتاب یہ راز کھولتی ہے کہ یہ 6 بازو دراصل 6 قسم کی فراستیں ہیں، یعنی 6 الگ الگ علوم کی روشنیاں ہیں۔ اوہ، روشنیاں! جی، علم اور روشنی ایک ہی حقیقت کے 2 نام ہیں۔ یہ 6 علوم مل کر ان کے 6 بازو بنتے ہیں۔ یہ کوئی فزیکل چیز نہیں، بلکہ 6 مختلف علمی جہتیں ہیں جن پر انہیں عبور حاصل ہے۔ اللہ اکبر! یعنی طاقت کا تعلق علم سے ہے۔ جس کے پاس جتنا زیادہ علم وہ اتنا ہی طاقتور اور اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے۔ تو وہ 6 علوم کون کون سے ہیں؟ ان کی تفصیل بہت گہری ہے۔ پہلا علم، انہیں ذات الہی کا کچھ نہ کچھ عرفان حاصل ہے۔ مکمل نہیں، کیونکہ ذات الہی کا مکمل احاطہ تو ناممکن ہے، لیکن وہ اس کی معرفت کا ایک پہلو رکھتے ہیں۔ اور دوسرا علم، وہ صفات الہی کی مکمل معرفت رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی صفات کائنات میں کیسے کام کر رہی ہیں۔ ایک منٹ، یہاں رکتے ہیں۔ ذات اور صفات میں کیا فرق ہے تاکہ سننے والوں کو واضح ہو جائے؟ بہت اچھا سوال ہے۔
ذات خود خدا کی ہستی ہے جو ناقابل بیان اور ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، جبکہ صفات اس کی خصوصیات ہیں جو کائنات میں ظاہر ہوتی ہیں، جیسے الرحمن رحمت کرنے والا، العلیم جاننے والا، الخالق پیدا کرنے والا۔ صحیح، نظام سے واقف ہیں۔ بہت خوب۔ اب تیسرا علم؟ تیسرا علم عالم امر کے صادر العین کی فہم ہے۔ یہ وہی روشنی کا پہلا درجہ ہے، یعنی کسی بھی چیز کا خالص اولین خیال جو ابھی شکل میں نہیں آیا۔ اور چوتھا؟ چوتھا علم عین کی ترتیب اور تخلیق سے واقفیت ہے، یعنی جب وہ خیال ایک متعین شکل اختیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پانچواں علم عالم خلق کی مثالیت کے علوم پر مکمل عبور ہے، یعنی اس چیز کے غیر مادی بلو پرنٹ کی پوری سمجھ۔ اور چھٹا؟ اور چھٹا علم عالم خلق کے اجزاء یعنی عنصریت پر عبور ہے، یعنی وہ اس چیز کے مادی وجود کے تمام قوانین سے واقف ہیں۔ یہ 6 علوم مل کر ان فرشتوں کو کائنات کے ہر پہلو پر مکمل عبور عطا کرتے ہیں۔ یہ تو ناقابل یقین حد تک جامع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم صرف معلومات یا ڈیٹا کا نام نہیں ہے۔ اس روحانی سائنس میں علم ایک وجودی حقیقت ہے، ایک روشنی ہے، ایک صلاحیت ہے جو شکل اختیار کرتی ہے۔ یہ سوچ ہی انسان کے سیکھنے کے عمل کے بارے میں پوری دھارنا کو بدل دیتی ہے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور اسی بنیاد پر اب باقی فرشتوں کی صلاحیتیں سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ روحانی ملائکہ جی، وہ 4 روشنیوں یعنی آخری 4 علوم نمبر 3، 4، 5 اور 6 کا مجموعہ ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس ذات اور صفات الہی کا وہ براہ راست عرفان نہیں ہوتا جو ملائے اعلیٰ کے پاس ہے؟ بالکل، ان کا کام عالم امر اور عالم خلق کے نظام کو چلانا ہے۔ اور سماوی ملائکہ؟ سماوی ملائکہ ان سے بھی نیچے ہیں، وہ صرف عالم امر کی معرفت رکھتے ہیں، یعنی علوم نمبر 3 اور 4، صادر العین اور عین۔ وہ صرف احکامات کے ابتدائی مراحل کو سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ادنا ملائکہ جو زمین پر ہیں وہ صرف عالم خلق کے اجزاء کی تفہیم یعنی علوم نمبر 5 اور 6 مثالیت اور عنصریت پر عبور رکھتے ہیں۔ یعنی وہ صرف مادی دنیا کے قوانین کو نافذ کرنے کے ذمہ دار ہیں؟ جی بالکل۔ سبحان اللہ، یہ کتنی منظم اور منطقی تقسیم ہے۔ ہر طبقے کی ذمہ داری اور صلاحیت اس کے علم کے دائرے کے عین مطابق ہے۔ یہ سب جان کر ذہن انسان کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس عظیم الشان کائناتی نظام میں اتنے طاقتور اور باشعور فرشتوں کی موجودگی میں انسان کہاں کھڑا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ اس کائناتی نظام کو بیان کرنے کے فوراً بعد قلندر بابا اولیاء انسان کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نقطۂ ذات میں 4 عالموں کو یکجا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی وہی 4 عالم، لاہوت جسے عالم نور کہا، جبروت یعنی عالم امر، ملکوت عالم مثال اور ناسوت یعنی عالم خلق، یہ سب کے سب ایک انسان کے اندر جمع ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ فرشتوں کے تو الگ الگ درجات ہیں جو الگ الگ علوم رکھتے ہیں، لیکن انسان میں یہ سب کچھ اکٹھا ہے۔ جی بالکل، یہی تو انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا راز ہے۔ اس کے اندر پوری کائنات کی صفات جمع ہیں۔ وہ بالقوت یعنی پوٹینشلی ملائے اعلیٰ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے، اور اسی بنیاد پر کتاب ہمیں عالم امر کے ان قانونوں کی طرف لے جاتی ہے جو براہ راست ہمارے روزمرہ کے تجربات سے جڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ حصہ ہے جو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ کتاب ایک ایسے سوال سے بات شروع کرتی ہے جس پر ہم نے شاید کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ جی، جب ہم کسی چیز کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ ہمیں نظر کیوں آتی ہے؟ یہ تو ایک بہت ہی عام سی بات ہے، لیکن اس کے پیچھے کا قانون کیا ہے؟ اور روحانیت کا پہلا قدم ہی یہی ہے کہ ہم عام چیزوں کو غیر معمولی سمجھ کر ان کی وجہ تلاش کریں۔ قلندر بابا اولیاء اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں، اور یہی عالم امر کا پہلا قانون ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ان کے مطابق ہم کسی چیز کو اس لیے دیکھ پاتے ہیں کہ ہمارا نقطۂ ذات یعنی ہماری شعوری توجہ کا مرکز ایک لمحے کے لیے اس چیز کی صفات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک منٹ، اس پر ذرا ٹھہرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اور انقلابی خیال ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے والا خود دیکھی ہوئی چیز بن کر اس کی معرفت حاصل کرتا ہے، یعنی دیکھنے کا عمل بن جانے کا عمل ہے۔ بالکل، اسے مثال سے سمجھیں۔
جب ہم ایک گلاب کے پھول کو دیکھتے ہیں تو ہمارا نقطۂ ذات اس ایک لمحے کے لیے خود گلاب کے پھول کی تمام صفات، اس کا رنگ، اس کی خوشبو، اس کی پنکھڑیوں کی نرمی، اس کا پورا وجود اپنے اندر جذب کر لیتا ہے یا اس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی تبدیلی کی وجہ سے ہم اسے جان پاتے ہیں۔ اسی کا نام دیکھنا ہے اور اسی کا نام معرفت ہے۔ پہلی بار جب میں نے اس تصور کو صحیح معنوں میں سمجھا تو اس نے دنیا کو دیکھنے کا میرا انداز ہی بدل دیا۔ واقعی؟ جی، میں چائے کے ایک کپ کو دیکھ رہا تھا اور میں نے صرف ایک چیز کے طور پر دیکھنے کے بجائے یہ محسوس کرنے کی کوشش کی کہ میرا شعور لمحہ بھر کے لیے اس کی گرمی، اس کی بھاپ، اس کے رنگ میں ڈھل رہا ہے۔ یہ ایک سادہ سے عمل میں چھپی ہوئی گہری مراقبے کی مشق ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو اس کے نتائج تو بہت دور رس ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ چونکہ دنیا کا ہر انسان ہر چیز کو دیکھ اور سمجھ سکتا ہے، تو ہر انسان کا نقطۂ ذات پوری کائنات کی صفات کا مجموعہ ہے۔ جی، ہم ہر چیز کو اس لیے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہر چیز کی صفت ہمارے اندر پہلے سے ہی ایک بیج کی صورت میں موجود ہے۔ ہمیں صرف اپنی توجہ اس پر مرکوز کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ اخذ کیا ہے۔ یہی انسان کی عظمت کا راز ہے۔ وہ پوری کائنات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ وہ ایک چھوٹی کائنات، ایک مائکروکازم ہے۔ یہ تو دیکھنے کا عمل ہوا۔ اب کتاب عالم امر کی ایک اور شان بیان کرتی ہے جو سننے کے عمل سے متعلق ہے۔ جی، قدمدر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی کا نام سنتے ہیں جیسے محمود، تو ہمارے ذہن میں اس کے حروف میم، ہا، میم، واو، دال نہیں آتے، بلکہ اس کی پوری شخصیت، اس کی صورت، اس کی سیرت، اس سے جڑی یادیں، سب کچھ ایک ساتھ ہمارے تصور میں آ جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ عالم امر کا دوسرا قانون ہے اور یہ شعور اور لاشعور کی گہرائیوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ قلندر بابا اولیاء فرما رہے ہیں کہ جب ہم محمود کا نام سنتے ہیں تو ہمارا شعور یعنی کانشسنس محمود کی شخصیت کے صرف اس حصے کو سمجھتا ہے جس سے ہم واقف ہیں۔ اچھا، مطلب اس کی شکل، اس کی عادات، ہمارا اس سے تعلق۔ جی، یہ معلومات کی سطح ہے۔ لیکن یہ تو آدھی کہانی ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے ہے لاشعور، سب کانشس۔ کتاب کے مطابق محمود کی ازل سے ابد تک کی پوری شخصیت، اس کا ماضی، حال، مستقبل، اس کی تمام صلاحیتیں، اس کے تمام امکانات، وہ سب ہمارے لاشعور میں پہلے سے ہی محفوظ ہیں۔ ٹھہریے، یہ تو پہلے قانون سے بھی زیادہ ناقابل یقین بات ہے۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میرے لاشعور میں آپ کی پوری حقیقت، آپ کا ماضی، مستقبل، ہر شے موجود ہے؟ یہ تو تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ لیکن یہی حقیقت ہے۔ تو پھر ایک عارف یا ایک روحانی سالق اس بے پناہ اور پوشیدہ لائبریری تک رسائی کیسے حاصل کرتا ہے؟ عارف یہی کرتا ہے، وہ اپنے شعور کو لاشعور کے اندر مرکوز کرتا ہے۔ جب شعور کی توجہ باہر کی دنیا سے ہٹ کر اندر کی گہرائیوں میں اترتی ہے تو لاشعور میں محفوظ تمام تفصیلات شعور پر منکشف ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، لیکن یہ عمل تبھی ممکن ہے جب انسان کو اپنی انا کی معرفت حاصل ہو، یعنی جب تک انسان یہ نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، وہ دوسروں کی حقیقت کو بھی نہیں جان سکتا۔ انسانی انا کی حرکت ہی لاشعور کی ان تفصیلات کو تصور میں منتقل کرتی ہے۔ یہ خود کو جاننے کا سفر ہے۔ اور قلندر بابا اولیاء اسی کیفیت کو سلسلہ نقشبندیہ کے بانی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح یادداشت سے جوڑتے ہیں، یعنی اپنی ذات کی مکمل یاد جو دراصل پوری کائنات کی یاد سے جڑی ہوئی ہے۔ خود شناسی ہی خدا شناسی کا راستہ ہے۔ جی بالکل۔ میرا خیال ہے یہاں رک جاتے ہیں کیونکہ یہ نکات اتنے گہرے ہیں کہ انہیں جذب کرنے کے لیے وقت چاہیے۔ آگے جو باب ہے وہ مذاہب کے بارے میں ہے، جس کی تفصیل ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ ضرور، لیکن جانے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ جی فرمائیے۔ اگر ہمارا نقطۂ ذات واقعی پوری کائنات کی صفات کا مجموعہ ہے اور ہمارے لاشعور میں ہر شے کی مکمل حقیقت محفوظ ہے، تو اس سے ہماری اپنی پوشیدہ صلاحیتوں اور خود کو جاننے کی ذمہ داری کے بارے میں کیا اشارہ ملتا ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ بہت خوبصورت سوال ہے
اور ایک چھوٹی سی روحانی تجویز بھی شامل کرنا چاہوں گی۔ اگر کوئی چائے پسند کرتا ہے تو اس گفتگو کے بعد اپنے ذہن کو ایک چھوٹا سا تحفہ دیجیے، چائے پی کر یا کچھ دیر سکون سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ کر، جو اچھا لگے۔ اس سے نفسیات کے مطابق ذہن نیا علم سیکھنے سے ڈرتا نہیں بلکہ دلچسپی لیتا ہے اور اسے بہتر طور پر یاد رکھتا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ ہم نے بڑی محنت سے اس علم سینا کو آسان بنا کر پیش کیا ہے آپ سب کے لیے اور اپنے لیے بھی۔ اب آپ کا اور ہمارا سب کا کام ہے کتاب کھولنا، پڑھنا اور اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا تاکہ ہم اسے سیکھ سکیں۔ جی، اس کو سن لینا اور بس سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس کو دہراتے رہنا ہے۔ اس گفتگو کو اپنے ان دوستوں کو ضرور بھیجیں جنہیں آپ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل روحانیت کیا ہے مگر کسی وجہ سے بتا نہیں سکتے۔ چینل میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے نہیں کیا یا آپ پہلی دفعہ ہیں، لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آج کی گفتگو سے کون سا نقطہ آپ کے دل و دماغ پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔